یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ بصرہ شہر میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا جس کی زندگی بے مقصد تھی۔ وہ شخص دن رات شراب پیتا، چوریاں کرتا، غرض ہر طرح کے گناہوں کا عادی تھا۔ پھر اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دو آدمیوں کو نان بائی کی دکان پر جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک انتہائی غریب جبکہ دوسرا امیر شخص تھا۔ اتفاق سے نان بائی کے پاس ایک ہی روٹی بچی تھی اور اسے غریب آدمی خرید چکا تھا۔ اسی وقت وہ امیر آدمی آیا اور 2 گنا پیسے دے کر نان بائی سے کہنے لگا، یہ روٹی مجھے دے دو کیونکہ میں اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہوں۔ نان بائی نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ روٹی امیر شخص کو دے دی۔ غریب آدمی نے جب یہ دیکھا تو بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، خدارا ایسا نہ کرو، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اگر آج رات میں انہیں کھانا نہ دے سکا تو وہ بھوکی رہ کر بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن امیر آدمی نے اس غریب کی آہ و بکا کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا، میں اس روٹی کی زیادہ رقم ادا کر رہا ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، تم اپنا بندوبست خود کرو۔ وہ گناہگار شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب امیر آدمی روٹی لے کر جانے لگا تو اسے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا اور وہ نان بائی کی دکان کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک گناہگار شخص کے دل میں پہلی مرتبہ رحم کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی اور یہی اس کی زندگی کو تبدیل کرنے والی تھی۔ وہ امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا، یہ روٹی اس مسکین آدمی کو دے دو تاکہ اس کی اولاد بھوکی نہ رہے۔ اس نے جواب دیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں یہ روٹی ہرگز اسے نہیں دوں گا۔ اس پر گناہگار شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا زیادہ رقم نان بائی کو دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اعتراض نہیں، یہ روٹی اس غریب آدمی کو دے دو۔ نان بائی شرمندہ ہوا اور اس نے امیر شخص کی بجائے اب وہ روٹی غریب کو دے دی۔ غریب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ روٹی لے کر جانے لگا تو گناہگار شخص نے اس سے کہا، آج رات جب تمہاری بیٹیاں کھانا کھائیں تو ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں۔ خدا تو معاف کرنے والا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی توبہ کرے تو میں اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں۔ اس گناہگار شخص کو بھی دل ہی دل میں احساس تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ بہت گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلے، لیکن جب دل میں خوف خدا آ جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا قصہ یوں بیان کیا، ایک دن میں تمام فکروں سے لاپرواہ گلیوں میں چل رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی اور اسے دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا، جیسے کوئی مجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔ میں جب گھر پہنچا تو دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا احساس ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے شادی کر لی اور کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچ نہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بن گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا شراب پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا تھا تو فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں شراب سے بھرے پیالے کو اپنے لبوں تک لے جانے لگا، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، فاطمہ، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کے کیے کی سزا دیتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں فاطمہ کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کیا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا اور شراب پینا ہی چھوڑ دی، کیونکہ فاطمہ مجھے ہر چیز سے پیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا
और मैं एक बेहतर इंसान बन गया। फातिमा अब 5 साल की हो गई। वो मुझे उसी छोटी सी लड़की की याद दिलाती थी जो मुझे रास्ते में दिखी और मेरी जिंदगी बदलने में मदद की थी। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे एक अजीम आजमाइश में मुब्तला किया। फातिमा कुछ दिन बीमार रही और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद मैं शदीद गम में मुब्तला हो गया और समझ ना पाया कि क्या करूं। मैंने दोबारा शराब पीना शुरू कर दी, इस उम्मीद पर कि गम कम हो जाएगा। दिन क्या और रात क्या, मैं बस शराब के नशे में रहता। एक रात मैं नशा की हालत में बेसुध पड़ा था कि मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। मैं उठा और देखा कि लोग अफरा तफरी में दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ जा रहे हैं या किससे भाग रहे हैं। मैं भी उनके साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं थकने लगा और देखा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। मैं जितना तेज दौड़ता वो सांप भी उतना ही तेज हो जाता। मैं दौड़ता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिनकी दाढ़ी, बाल और कपड़े भी सफेद थे। वो बहुत ज़ईफ और कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ऐ बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते मुझे इस सांप से बचाएं, मेरी मदद करें। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं बहुत कमजोर हूँ, इस काबिल नहीं कि तुम्हें इस सांप से बचा सकूं। तुम ऐसा करो, उस पहाड़ की तरफ जाओ, शायद वहां कोई तुम्हारी मदद करे। मैं पहाड़ की तरफ भागा। वो सांप अब भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। भागते भागते जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मैंने वादियों में देखा कि जहन्नुम का मंजर है। लोग जल रहे थे, सजाएं पा रहे थे और अजाब में मुब्तला थे। ये सब देखकर मैं डर गया और उस पहाड़ से नीचे उतरा और दोबारा उसी बुजुर्ग से जा मिला। मैंने उनसे फिर मदद मांगी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं कमजोर हूँ, तुम फिर पहाड़ों की तरफ जाओ, शायद अब की बार तुम्हारी कोई मदद करे। मैं फिर से पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा और एक सरसब्ज व शादाब मकाम की तरफ बढ़ा। ये जगह पहले वहां मौजूद न थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मुझे कुछ बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। मैं उनकी आवाज सुन सकता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे बच्चों की ऊंची आवाजें सुनाई दी, फातिमा जल्दी आओ, इस शख्स को बचा लो, इसकी मदद करो। मैं सोचने लगा, क्या ये मुमकिन है कि ये मेरी अपनी बेटी फातिमा हो जिसका इंतकाल हो चुका था। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा उस बच्ची की शक्ल वाजे होने लगी। मैंने पहचान लिया, ये वाकई मेरी बेटी फातिमा थी। वो अपने बाजू फैलाए हुए थी जैसे मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं आकर उसे गले लगाऊं। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो फातिमा ने मुझे गले लगा लिया। उसने मेरा एक हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ा और अपने बाएं हाथ से उस काले सांप को दूर धकेल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है। मैंने फातिमा से पूछा, तुम बताओ ये सब क्या है। फातिमा ने कहा, ऐ मेरे वालिद, आए यहाँ मेरे पास बैठें। हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसने मेरी दाढ़ी से खेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दुनिया में करती थी। फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे वालिद, ये कयामत का दिन है। वो काला सांप जो आपने देखा वो आपके गुनाह थे। आपके गुनाह इतने ज्यादा और ताकतवर हो चुके थे कि अगर मैं ना होती तो वो आपको तबाह कर देते। मैंने फातिमा से उस बुजुर्ग के बारे में पूछा जिसने 2 मर्तबा मुझे यहाँ पहाड़ पर भेजा। फातिमा कहने लगी, वो बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े सफेद और चेहरे पर नूर था वो आपके नेक अमाल थे। वो इतने कमजोर और इतने कम थे कि आज आपके लिए किसी फायदे के काबिल नहीं थे। ऐ मेरे वालिद, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बदलें। फिर उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीने हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाएं। मैं उसी वक्त नींद से जाग गया और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। फिर मैंने आजान की आवाज सुनी। मैंने वजू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा।
جب نماز شروع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ امام صاحب وہی آیت پڑھ رہے تھے جو فاطمہ نے مجھے پڑھ کر سنائی تھی۔ اب میرے لیے گناہوں کی زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا اور میرے اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت مالک بن دینار تھے، جن کی زندگی کو اس واقعے نے بدل کر رکھ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مالک بن دینار ایسے تائب ہوئے کہ دوبارہ شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ وہ اپنے وقت کے تابعین میں ایک عظیم رہنما بنے۔ دوستو، مالک بن دینار وہ پہلے تابعی تھے جو ہندوستان کے علاقے میں آئے۔ ان کے نام سے ایک مسجد آج بھی بھارت کے ایک شہر میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت میں مشہور تھا۔ اس کے اندر ایک درندہ بستا تھا اور رحم کے معنی سے وہ ناواقف تھا۔ اس کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی اور اسی ماحول میں اس نے بچپن ہی سے قتل کرنا اور انتقام لینا سیکھ لیا۔ وہ محض 10 سال کا تھا جب وہ اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑے میں ملوث ہوا۔ یہ جھگڑا تیزی سے ایک شدید لڑائی میں بدل گیا جو ایک چاقو کے وار کے ساتھ ختم ہوا اور دوسرا لڑکا اس کے سامنے جان کی بازی ہار گیا۔ سال گزرتے گئے اور وہ ایک ماہر قاتل بن گیا۔ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسروں کو خوفزدہ کرنے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا۔ 30 سال کی عمر تک وہ 99 جانیں لے چکا تھا۔ جرم کے اس گہرے سمندر میں ڈوبنے کے بعد اس کے دل میں ندامت کے بیج آہستہ آہستہ اگنے لگے۔ شاید یہ ان ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے تھا جو اسے آدھی رات کو جگا دیتے۔ ایک رات وہ اپنے شکستہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھا اپنی تاریک زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ دوست، صرف ناجائز طریقے سے جمع کی گئی دولت اور بدنامی تھی جو ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اسے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ اب وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے قتل کرنے کے بعد وہ نا امید تھا اور سوچتا تھا کہ اس کی توبہ کا دروازہ شاید بند ہو چکا ہے۔ اگلے دن وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، کیا میرے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ میں اس تاریک راستے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے اسے دور ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں ایک عبادت گزار شخص رہتا ہے جو دین کی باتوں کو سمجھتا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ وہ نا امید تھا، اس لیے کانپتے قدموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ گھنٹوں طویل سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے تک پہنچا جس کے ارد گرد خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبادت گزار شخص باہر آیا اور اس نے اپنے سامنے ایسے شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی سخت لکیروں اور آنکھوں میں گناہوں کا بوجھ نمایاں تھا۔ وہ عبادت گزار شخص کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی خوفناک کہانی بیان کرنے لگا۔ اے شیخ، میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ میں ظالم اور بے رحم تھا، لیکن اب میں سکون کی تلاش میں ہوں، توبہ کے راستے کی تلاش میں۔ کیا مجھ جیسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا، تمہارے گناہوں کا کوئی حساب نہیں، تم جیسے گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے شیخ کا یہ جواب سنا تو غصے اور مایوسی میں اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی چھری نکالی اور عبادت گزار شخص کو مار ڈالا۔ اب وہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا۔ شیخ کو قتل کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا، بلکہ اس کے برعکس اس کے دل پر جرم کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے گاؤں کی طرف پلٹا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا کوئی ہے جو مجھے بتا سکے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عظیم عالم رہتا ہے جو اپنے علم اور حکمت کے لیے مشہور ہے، اس کے پاس جاؤ، شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔
आलिम के पास पहुंचकर उसने अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और बताया कि मैं 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। क्या मैं तौबा का हकदार हूँ? क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत की गुंजाइश है? उस आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। उस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहां अल्लाह के कुछ बंदे रहते हैं और उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वो अब अपनी मंजिल की तरफ चल निकला। जब उस गुनाहगार शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मौत का फरिश्ता आ पहुंचा और मौत उस पर वारिद हुई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत और अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा था। उधर अजाब वाले फरिश्ते कहने लगे, इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया और गुनाहों में डूबा रहा, इसे तो हम अपने साथ ले जाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चखे। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। उसने दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान फैसला किया कि दोनों बस्तियों के फासले की पैमाइश कर ली जाए। जहां से ये शख्स आ रहा था यानी जहां इसने गुनाह किए, और जहां को जा रहा था यानी सच्ची तौबा और इबादत की गर्ज से। जिस बस्ती का फासला कम हुआ, इस शख्स को वहां वालों में शुमार किया जाए। चुनाचे पैमाइश की गई तो वो निस्बतन उस बस्ती के करीब पाया गया जिसके इरादा से वो चला था, यानी नेकी और तौबा की मंजिल। अब रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने साथ ले लिया। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी तौबा की कबूलियत और मगफिरत का ऐलान हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM Voice को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।